بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی اللہ کا فضل و رسول کا احسان ہے، ہم سب ماہ رمضان مبارک کی بابت ساعتوں میں نماز تراویح کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کے صدقے میں ہم سب کو آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، بالخصوص اس ماہ مبارک اور اس عشرہ رحمت کی برکات نصیب فرمائے۔ جب دوستوں نے فرمائش کی اور کہا مجھے کہ سورہ بقرہ میں سے ہماری آیت الکرسی جو کہ سردار ہے قرآن مجید کی آیات کی، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو 3 احادیث ہیں جو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک عقیدے کا نقطہ ہے جس پر ہم گفتگو میں شاید مکمل کریں گے۔ یہ تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے، تیسرے بارے میں تیسری آیت کریمہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 255 آیت الکرسی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو شخص ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں، جیسے فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر اثر میں 4 رکعت ہیں، مغرب میں 3 رکعت فرض، عشاء کے 4 فرائض ہیں۔ فرض ادا کرنے کے بعد جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، تو اس کو جنت میں جانے سے صرف ایک چیز روکتی ہے اور وہ اس کی موت ہے۔ یعنی اگر وہ مر جاتا ہے، اس نے زندگی بھر یہ معمول کیا ہے ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا، یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ اور دوسری جو حدیث پاک ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بودا کائنات علیہ السلام کے بیٹے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اب اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کان فی ذمۃ اللہ، اللہ رب العزت اس کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کا محافظ ہو جاتا ہے، الی صلاۃ اخری، دوسری نماز ادا کرنے تک۔ یعنی اگر انسان ایک نماز پڑھتا ہے اور فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو دوسری نماز تک وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے، ذمہ کرم پر آ جائے، اسے تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اس کو آیت محافظت بھی کہتے ہیں، آیت حفاظت بھی کہتے ہیں۔ سفر میں، گھر میں صبح و شام اس کے پڑھنے کا معمول انسان کا ضرور ہونا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر صحابہ کرام میں تقسیم کرنے کے لیے غلہ جمع کیا ہوا تھا اور ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس کی حفاظت کرو۔ تو رات کو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ وہاں سے مال لے جانے لگتا ہے، وہ اس کو روکتے ہیں، تو روکنے لگتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں بہت مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں مر رہا ہوں، بہت ضرورت ہے۔ اتنا رو کر کہتا ہے کہ صحابی کو ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ لے جاؤ۔ تو صبح جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے رات کے چور کا کیا واقعہ ہے؟ خود آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں تو وہ سارے بات بیان کر دیتے ہیں کہ رات اس طرح واقعہ ہوا، وہ بہت رو رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا، اگلی رات پھر وہ آ جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح غلہ چڑھا رہا ہوتا ہے اور پھر صحابی اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر رو رو کر کہتا ہے مجبور ہوں، بچے بھوکے ہیں، بیمار ہے، یہ ہے، سو بہانے کرتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے کہ صحابی کو ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صبح آقا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں رات کا کیا بنا، وہ سارا واقعہ عرض کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا، یعنی وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تیسری رات پھر وہ آ جاتے ہیں اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ آج میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ تو وہ اس کو اچھی طرح دبوچ لیتے ہیں اور اس کو جانے نہیں دیتے۔ وہ بہت روتا ہے، منتیں ترلے کرتا ہے بار بار، مگر صحابی کہتے ہیں نہیں، تم نے 2 دن جھوٹ بولا ہے اور تم جھوٹے ہو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو وہ پھر اس سے یہ کہتا ہے صحابی سے کہ چلو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر بستر پر جانے سے پہلے رات کو
اگر تم پڑھ لو تو شیطان سے محفوظ ہو جاؤ. اس نے کہا کہ تو بڑے کام کی چیز ہے، بتا دو. وہ کہنے لگا تب بتاؤں گا کہ پھر مجھے چھوڑ دو گے. تو صحابی وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو وہ بتاتے ہیں کہ جو شخص آپ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ دے تو شیطان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو صحابی بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صبح جب پہنچتے ہیں تو آ کر سامنے فرماتے ہیں رات کے چور کا کیا بنا ہے. وہ سارا واقعہ سنا دیتے ہیں. اب آ کر سامنے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا مگر اس نے سچ کہا. وہ ہے تو جھوٹا مگر اس نے سچ کہا. جو آیت الکرسی پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو اب آ کر سامنے فرمایا بتاؤں وہ کون تھا. تو صحابی نے عرض کیا بتائیے حضور کون تھا. آ کر سامنے فرمایا وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا. وہ خود بتا گیا کہ اگر مجھ سے بچنا ہے تو آیت الکرسی پڑھا کرو. اس نے خود بتایا ہے. اب جو حدیث پاک تیسری ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کے الفاظ جو ہیں بڑے ایمان افروز ہیں. توجہ سے سنیے. من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اعطاہ اللہ قلوب الشاکرین، اللہ رب العزت اس کے دل کو شکر کرنے والا بنا دیتا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی نعمت نہیں ہے. شکر پر میں صرف ایک جملہ کہوں گا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ان کو بلاؤ، میں نے ان کو کچھ سکھانا ہے، جنت میں سکھانا ہے. فرشتے کہیں گے کہ اللہ ان کو تو جنت میں کیا پڑھائے گا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں ان کو شکر کرنا سکھاؤں گا. کیونکہ اس کا شکر کرنا آسان. ہم سمجھتے ہیں روٹی کھا کے الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ہو گیا، پانی پی کے الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ہو گیا. نہیں، ساری زندگی ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ کرتے رہیں تو اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو شکر کرنے والوں کا دل عطا کر دیتا ہے. وہ اعمال الصدیقین، اللہ رب العزت اس کو صدیقین کے اعمال کا بدلہ عطا کرتا ہے. صدیقین کون ہیں؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا منصب ہے. پھر آ کر نے فرمایا وہ ثواب النبیین، وہ عمل تو اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے مگر عمل پر اللہ اس کو ثواب انبیاء کے ثواب کے برابر عطا کرتا ہے. لیکن کتنی بڑی حدیث پاک کی الفاظ ہے. اور پھر فرمایا وَبَسَطَ عَلَيْهِ يَمِينَهُ بِالرَّحْمَةِ، اور اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اپنا دایاں دست قدرت اس پر اس سایہ فکن کر دیتا ہے، یعنی اپنی حفاظت میں اس کو لے لیتا ہے. وَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ فَيَدْخُلُهَا. تو اس کو جنت میں جانے سے ایک چیز روکتی ہے، وہ اس کی موت کا وقت ہے. جیسے ہی موت آ جاتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں، اور صبح اٹھتے ہوئے بھی اور رات کو سوتے وقت بھی. اور جو عقیدے کی بات جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ اس آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں، وہ بڑے ایمان افروز اور بڑے توجہ طلب ہیں. اور وہ یہ ہیں من ذا الذی یشفع عندہ. یہاں تک جو حصہ ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ریکویسٹ کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے، کسی کے لیے گزارش کر سکے. اب یہاں بڑی توجہ سے یہ بات سمجھ لیں، جو لوگ انبیاء، اولیاء اور اللہ والوں کی شان شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو پورا پڑھ لیں تو بات سمجھ آ جائے. وہ یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے. اگر یہاں یہ مضمون ختم ہو جائے تو پھر یہی معنی بنتا ہے. مگر اس کے آگے اللہ نے فرمایا الا باذنہ، اس کے سامنے صرف وہی شفاعت کر سکتا ہے جسے وہ اجازت دے گا، اس کے اذن سے. مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی، کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرے. اس کے سامنے وہی کر سکے گا الا باذنہ، جس کو وہ اذن دے گا. اب اسی میں جواب موجود ہے. اگر اس نے کسی کو اجازت دینی ہی نہ ہو تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی. من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی نہیں کر سکتا. مگر جب اس نے کہا الا باذنہ تو وہ کیسے ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا جب مخلوق، ہم نے اس قیامت کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے، وہ اتنی آسان نہیں ہے. کئی سال گزر جائیں گے، قیامت کا جو خوف ہے اس کو دیکھ کر کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ بات کرے.
بول ہی کوئی نہیں سکے گا اس کے عمل کی ہیبت کو دیکھ کر۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد آپس میں بات چیت شروع ہوگی اور لوگ یہ کہیں گے کہ یار کسی کو تو ڈھونڈو جو اللہ سے بات کرے، یہاں سے تو جان چھوٹے بھی دوزخ میں ڈالے، فیصلہ تو ہو۔ تو پھر وہ ہمت کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں، وہ دوسرے نبی کا نام لیں گے، پھر دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی کے پاس، کرتے 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 جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو ان کی زبان پر اور جملہ ہوگا، وہ بات نہیں کہیں گے جو سب انبیاء نے کہی، وہ یہ کہیں گے ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اذهبوا الی محمد، اور کوئی نہیں کر سکتا، محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے پاس جائیں گے اور سب انبیاء اور ساری امتیں آقا علیہ السلام کے دروازے پر کھڑی ہوں گی اور گزارش کریں گی، تو آقا علیہ السلام پھر یہ کہیں گے 3 بار، ہاں اب صحیح جگہ پہ آئے ہو، انا لہا انا لہا انا لہا، یہ منصب میرا ہی ہے، یہ منصب میرا ہی ہے، یہ منصب میرا ہی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام اللہ رب العزت سے التجا کریں گے تو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی ریکویسٹ پر حساب و کتاب شروع کرے گا۔ یہ بات توجہ سے سنیں، میں نے آج تک یہ بات یہاں بیان نہیں کی۔ تو جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو وہ مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، ہر کسی کا ہوگا۔ تو یہ جو حساب شروع ہوگا آقا علیہ السلام کی ریکویسٹ پر، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے بھی ہے کہ ان کا حساب بھی حضور کی ریکویسٹ پہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد شفاعت صغریٰ ہے جو آقا علیہ السلام کے غلام اور امتوں کے لیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء، پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر شہداء اور پھر علماء، پھر شہداء کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر نیچے تک بات آ جائے گی، حفاظ کر کے حافظ بھی اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔